اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیراً اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو تم پر فرض کیا گیا ہے الوصیۃ وصیت، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ تو تم پر وصیت فرض کی گئی ہے اگر کسی نے مال چھوڑا ہو اور اس کے موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت فرض کی گئی ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اس آیت سے دوسرا حکم ذکر کر رہے ہیں جو کہ وصیت سے متعلق ہے۔ پہلا حکم قصاص سے متعلق تھا، دوسرا حکم ہے وصیت سے متعلق، پھر چند آیات بعد تیسرا حکم آئے گا روزہ سے متعلق۔ تو قصاص سے متعلق حکم ہم نے پڑھ لیا، یہاں وصیت سے متعلق حکم ہے کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کو وہ وصیت کر لیں، اور یہ وصیت کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، یہ میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان قرآن مجید کی تفسیر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اب کسی کے سامنے صرف یہی آیت ہو اور میراث والی آیات نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ اپنی زندگی میں وصیت کرنا لازم ہے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داروں میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب۔ تو یہ آیاتی میراث کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ آیاتی میراث جو نازل ہوئی ہیں، جو سورہ نساء کے اندر ہے، وہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تب تھا جب آیاتی میراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آیاتی میراث جب نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ حکم تھا کہ کوئی مرنے والا ہو تو اس کے ذمہ لازم تھا کہ موت کے وقت موت کا وقت جب قریب آ جائے تو اپنے جو ورثاء ہیں ان کے حصے اپنی زندگی میں ہی مقرر کر لیں کہ ہاں والدہ کو یہ ملے گا، والد کو یہ، میرے مال میں سے یہ ہے، اور بیٹے کو یہ ہے، اور بیٹی کو یہ ہے، وہ مقرر کر کے پھر جو ہے نا چلا جائے، یہ اس پر لازم تھا۔ لیکن میراث میں چونکہ ہر وارث کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر لیا ہے تو اب یہ آیت اور یہ حکم منسوخ ہے۔ اب وصیت ورثاء کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ جو وارث ہوں انسان کا، جیسے کہ وصیت ہے، وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو موت کے بعد نافذ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، یا کسی بھی چیز کا جو موت کے بعد وہ کر لیا جائے، موت کے بعد نفاذ کا کہا جائے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ آیاتی میراث نازل ہونے کے بعد ورثاء کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر لیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. وارث کا حصہ مقرر ہے. اگر کوئی شخص وصیت کرتا بھی ہے اور وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو وصیت نافذ نہیں ہوگی. ہاں، ورثاء کے علاوہ کے لیے وصیت اب بھی جائز ہے، لیکن وہ بھی محدود، کہ وہ وصیت صرف اس کے تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے، تہائی مال سے زیادہ نافذ نہیں ہو سکتی. اولاً تو کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. نمبر 2، وارث کے علاوہ کے لیے جائز ہے لیکن وہ بھی صرف 1/3 مال میں، 1/3 مال سے زیادہ جائز نہیں. 1/3 33 ہاں 1/3 تو 1/3 سے زیادہ غیر وارث کے لیے بھی جائز نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا سارا مال جو اس کا وارث نہیں بن رہا اس کا ہے تو یہ جائز، اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ہاں 1/3 میں آپ دے سکتے ہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. جیسے مثلاً مثال کے طور پر انسان کا پوتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہے یعنی پوتے کا جو باپ ہے وہ اس دادا کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا ہے، تو اب یہ پوتا شرعاً وارث نہیں ہے، یہ شرعاً وارث نہیں ہے، لیکن اس پوتے کو وصیت وہ کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو وارث قرار نہیں دیا ہے، لیکن اس کا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ دیکھیں اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، وہ بے سہارا ہے، اس کے وارث میں میراث میں حصہ ملنا چاہیے، اور قانون میں بھی کافی یہ کوششیں ہوتی رہی شاید قانون کا بھی یہ حصہ ہو کہ پوتا وارث ہے، لیکن شرعاً پوتا وارث نہیں ہے. اگر اس کا باپ اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا ہو تو وہ وارث نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا جب دادا فوت ہو رہا تھا اس وقت اس پوتے کا باپ زندہ تھا اور دادا اس وقت فوت ہوا ہے، پھر اس کا میراث تقسیم نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کا والد بھی فوت ہو گیا، تو اب دادا کی میراث میں تو اس کو ملے گا اس کا جو والد کا حصہ. لیکن والد اگر دادا کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا ہو تو پھر دادا کی میراث میں پوتے کا حصہ نہیں ہے. لیکن شریعت نے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وہ اس کے تو کوئی وارث نہیں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وصیت نہیں کر سکتا. ہاں، جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو تو ظاہر ہے وہ ورثاء کی ایک پوری ایک ترتیب ہے. ایک ہے ذوی الفروض ہیں، پھر یہ کہ عصبہ ہیں، اس کے بعد ذوی الارحام ہیں. اگر ذوی الفروض ہے تو ان کو ملے گا، نہیں تو عصبہ کو ملے گا. یہ پوری ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ ایک جہاں پر موقع آئے گا. یہاں پر وصیت کی بات ہے تو یہ ہے کہ پوتا ہے اس کو وصیت کر لیں، 3/3 مال کی وصیت کر لیں. وہ بھی 1/3 ہی کر سکتا ہے. ہاں 1/3 مال کی وصیت کر لیں اس کے لیے. تو اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے علاوہ کے لیے وصیت ہے لیکن وہ 1/3 مال میں ہے، اور یہ وصیت کوئی لازم اور وہ ضروری بھی نہیں ہے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کر لے. ہاں، اگر اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو پھر وصیت کرنا اس پر واجب ہے. اگر اس کے ذمے اور اس کے پاس کسی کی امانت ہے پھر وصیت کرنا اس پر لازم ہے کہ ہاں یہ میرے پاس یہ مال امانت ہے، یہ فلاں کو دے دینا، یا فلاں کے مجھ پر اتنا قرضہ ہے یہ ادا کرنا ہے، پھر وصیت لازم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وصیت اپنے ورثاء کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، غیر ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لازم اور واجب وہ بھی نہیں ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. غرض تو جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے اور اس نے مال چھوڑا، خیراً کے کئی معنی ہیں، بھلائی کے معنی میں ہے، نیکی کے معنی میں ہے، لیکن مال کے معنی میں بھی ہے. یہاں خیراً یہ مال کے معنی میں، جیسا کہ دوسری جگہ بھی مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ انسان مال کی محبت، بہت زیادہ مال کی محبت. تو خیر کا معنی یہاں پر بھی مال ہے. تو اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو اس پر فرض ہے وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. تو یہ حکم منسوخ ہو چکا. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس شخص نے یہ وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا، چونکہ یہ وصیت لازمی تھی، ضروری تھی، واجب تھی،
اور جس شخص نے وصیت سننے کے بعد اس وصیت کو بدل دیا، کہ مرنے والے نے کوئی ایک وصیت کر لی، سننے والے نے بدل کر اس میں رد و بدل کر دیا، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا۔ مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس نے تو وصیت کر لی تھی، تو اگرچہ وصیت جو لازمی وصیت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جائز وصیت ہے، اگر کسی مرنے والے نے وہ جائز وصیت کی ہے جیسے غیر وارث کے لیے کی ہے، اور سننے والے نے اس کو بدل دیا، تو یہ گناہ اب بھی برقرار ہے۔ کہ سننے والے نے اس نے مثلاً اس کا پوتا تھا، اس کے لیے 1/3 مال جو جائز وصیت ہے اس نے وہ وصیت کر لی ہے، سننے والے نے کہا کہ نہیں کوئی وصیت نہیں کی ہے، یا بدل دیا، کم مال کا کہا، یا کوئی ایسا کوئی ردی قسم کے مال کا اس کا کہہ دیا، تو یہ گناہگار ہوگا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو وصیت اس نے جس طرح سنی ہے ویسے ہی آگے بیان کر لے کہ ہاں مرنے والے نے یہ وصیت کی۔ اگر اس نے بدل دیا تو اس میں پھر گناہگار حاکم نہیں ہوگا، قاضی نہیں ہوگا، وہ مرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے جو سننے والا ہے اس نے غلط بیانی کی، تو سارا گناہ اس سننے والے پر ہوگا جس نے غلط بیانی کی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ہی وصیت سنی ہے، کسی اور نے نہیں سنی، تو اب اگر میں بدل بھی دوں تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ اللہ کو تو پتہ چلتا ہے، اللہ تو ہر چیز سننے والا ہے، جاننے والا۔ فمن خاف من موص جنفا، ہاں جس شخص کو اندیشہ ہو من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفا طرفداری کا، او اثما یا گناہ کا، کہ وصیت کرنے والے نے کوئی طرفداری کی ہے، یعنی اس وقت جب وصیت لازم تھی اور ہر وارث کا ایک حصہ مقرر کرنا تھا اور دینا تھا، اور اس نے طرفداری سے کسی ایک ہی وارث کو زیادہ دے دیا، طرفداری کر لی، اب تو حصے مقرر ہے ہر وارث کے، اب یہ حکم نہیں ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس نے کوئی ایسی وصیت کر لی کہ جو جائز نہیں تھی، جیسے وارث کو وصیت کر لی ہے، یا غیر وارث کو 1/3 سے زیادہ وصیت کر لی ہے۔ اچھا، ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ مطلب آیت تو ویلڈ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سپرسیڈ ہو گئی جو سورہ نساء ہے اس کے اوپر، کیونکہ وصیت تو اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں نا، 1/3 تو کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن وہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں، وہ لازم نہیں ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، وہ لازم نہیں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر یہ کہ وہ جائز ہے 1/3 میں، 1/3 میں، اور اس میں بھی پھر یہ حکم برقرار ہے کہ سننے والا ہے وہ اس میں رد و بدل نہ کریں۔ تو جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، اور اس نے ان کے درمیان میں مصالحت کر لی، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کہ اس نے طرفداری کا یا گناہ کی وصیت کی ہے، اور پھر یہ معاملہ ورثاء کے اندر آیا، اور اس نے ان کے بیچ میں آ کر ان کی صلح صفائی کے لیے ان کی صلح صفائی کی غرض سے، مصالحات کی غرض سے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے وہ وصیت جو کر کے گیا تھا وہ بدل گئی، تو اب یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس نے مصالحت کی وجہ سے، جو وصیت کرنے والا تھا اس نے غلط وصیت کی تھی، اور اس حاکم نے، اس قاضی نے، یا اس سرپنچ نے، یا اس ثالث نے مصالحت کی غرض سے اس نے یہ کیا ہے، تو پھر یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ